نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو ہے وہ آیت نمبر انشاءاللہ آخری، اور جو ہے نا کیا نام ہے اس آخری آیت کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگین پچھلی سے آیت کنیکٹ بھی کریں گے کہ یہ کیا مطلب بات ہو رہی تھی، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہے نا کیا نام ہے لفظ بلفظ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جہاں ہم نے لاسٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر ویڈیو کے اندر سٹاپ کیا تھا وہ یہ کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے تو 3 کریکٹرسٹکس جو ہے وہ دیکھ لیے تھے، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم اب چونکہ آپ رب العالمین ہیں، آپ الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہے، تو اب پھر فرض ہمارا یہی بنتا ہے کہ جب سب کچھ آپ ہی کا ہے تو ہم آپ کی عبادت کریں۔ بھیجا کیوں ہے ہم اس دنیا میں، کس بات کا جو ہے نا وہ یہاں پر یہ جاج کے یہ جو بدلہ ملنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس بات کا، پھر ہم کیا کریں نا کہ کیا اچھے کام کریں کہ پھر ہمیں اس دن اچھا بدلہ ملے۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کہ ہم اس کی مرضی کے کام کریں اپنی عبادت میں۔ اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے بس جا نماز پہ بیٹھے رہیں، بلکہ جو کام بھی آپ زندگی کا کریں وہ کیا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیت کی خاطر کریں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو کام ہے آپ کی نیت کے لیے کریں، اچھے کریں، آپ کی پسندیدگی کے کام کریں، لیکن ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم سے کہاں یہ کام خود سے ہو پائیں گے۔ تو ان کاموں کو کر لینے کے لیے بھی نا جو توفیق ہے وہ ہمیں آپ سے ہی چاہیے، تو کاموں کی توفیق بھی ہمیں ہی دے دے اللہ، لیکن نیت ہماری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں، لیکن یہ کہ اس عبادت کرنے کے لیے، آپ کی پسند کے کام کرنے کے لیے ہمیں مدد بھی کس کی چاہیے، آپ کی چاہیے، ٹھیک۔ اب یہ سوال اگلا یہی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم اس کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں، مدد بھی چاہیے ہمیں، پر پتہ کیسے لگے گا؟ کیونکہ ہر بندہ مطلب اس دنیا میں آپ جس سے بھی پوچھیں وہ کہے گا میں تو صحیح زندگی گزار رہا ہوں نا، مطلب جو نان مسلم ہے، جو ایتھیسٹ ہے، جو کسی بھی ریلیجن کا فالوور ہے، نہیں کسی ریلیجن کا فالوور، وہ یہ کہے گا کہ میرا راستہ سب سے ٹھیک ہے، ورنہ کیونکہ اگر وہ اس کو یہ ہوتا کہ میرا راستہ غلط ہے تو وہ یہ کام ہی کیوں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اچھا یہ پھر عبادت تو کرنی ہے، لیکن یہ پھر کیسے نا، مطلب کون سا راستہ ہو کہ جسے جو ہے نا کیا نام ہے ہم یہ عبادت کریں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا دیا کہ تم خود اللہ سے دعا مانگو، اہدینا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے دکھا دے، اور صرف مجھے نہیں، بائی دا وے نا ہم سب کو، کیونکہ اچھا اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ مطلب وہ بات ہے جو یہیں پر جو ہے نا ہم روک کے وہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کل بھی جیسے دیکھا تھا کہ ہر چیز میں نون زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان تینوں کو ہم نے کنیکٹ بھی کیا تھا پچھلی اپنی اس کے اندر ویڈیو کے اندر کہ نون زبر سٹارٹنگ میں آئے تو بھی ہم کے لیے، اور نون الف آخر میں آئے تو بھی ہم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جیسے خاص طور پہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ جماعت میں نماز نہیں پڑھ رہے، میجورٹی آف دا ٹائمز خواتین خاص طور پہ گھر پہ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو تو بس وضو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں صرف آپ کی، میں ہی عبادت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور استعین، میں ہی آپ کی مدد چاہتی ہوں، اور ہدینا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کی جگہ بھی میں والا سیگا ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو نہ بھی یہاں پر جو ہے نا وہ بھی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اکیلے جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ سکسیس نہیں ہو سکتی، بلکہ ہماری جو سکسیس ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، ہم ساروں کے ساتھ ہی ہے، کہ اگر ہم سارے ہی جو ہے نا وہ ہدایت کے راستے کے اوپر ہوں گے اور ہم سارے ہی مل کر عبادت کریں گے اور ہم سارے ہی آپ کی مدد مانگیں گے تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اکیلے سے جو سکسیسفل ہونا ہے نا وہ ہو نہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی، ہم سب ہی آپ کی مل کے عبادت کرتے ہیں، ہم سبھی آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم سب کو ہی ہدایت دیں۔ کس کی ہدایت دے؟ صراط المستقیم۔ اگین اب جیسے میں نے کہا ہر بندہ کہے گا میرا صراط بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ تو اب صراط المستقیم کی ڈسکرپشن ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ صراط راستہ الذین، ان لوگوں کا، یہ ایک ایسا ورڈ ہے، کنیکٹنگ ورڈ ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوگا، تو اس کو بھی ہم اپنی جو ہے نا وہ وکیبلری ڈکشنری کے اندر، نوٹ بک کے اندر ڈال لیں گے کہ الذین، ان لوگوں کا جو، دوز پیپل ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا یہاں پر آپ کا الذین، کہ الذین ان لوگوں کا جو، ٹھیک۔ انعمت علیہم، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کیونکہ اس ورڈ کے تھرو بھی ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ انعم، اردو میں بھی لوگ جو ہے نا وہ انعم نام رکھتے ہیں، انعام، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا ہے نا، انعام کیا گیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام کس نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اینڈ کے اوپر تا زبر آ رہا ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انعام کس نے کیا؟ آپ نے کیا، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، تا زبر تم نے، آپ نے، سامنے والے نے کیا۔ اور اگین اس کو ہم واپس پیچھے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کہ اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ایا کا کے اندر کاف زبر آیا تھا تو وہ بھی تم سامنے والے بندے کے لیے آیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی، ذرا دونوں کے درمیان ایک ایرو لگاتے ہیں اور کنیکٹر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں پر جو ہے وہ
کاف زبر بھی لفظ کے آخر میں آئے تو وہ بھی جو ہے نا تم تیری میسکولین کے لیے بندے کے لیے جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے. اور انعمتا میں جو تا زبر بھی آخر میں آئے یہ تا زبر بھی تم تیری یا آپ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو انعمتا اور ایا کا, اور اس کو بھی اب ہم اپنی اس کے اندر جو ہے وہ وکیبلری ڈکشنری میں ایڈ کر لیتے ہیں. کاف زبر تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کاف زبر آئے تو وہ تم کے لیے آتا ہے. اب ہم تا زبر کو دیکھ لیتے ہیں. اور بائی دا وے جب ہم تا زبر کو دیکھیں گے تو تا زبر کو دیکھتے ہوئے ہم 3 اور جو ہے نا وہ حرکات کو بھی دیکھ لیں گے کہ اگر وہ تا ہی کے اوپر ہیں کیونکہ وہ تا پہ ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو تا زبر, تا زیر, تا پیش, ان پہ کر دیتی ہوں میں انڈر لائن. تا زبر, تا زیر, تا پیش اور تا ساکن. ورڈ سیم کا سیم ہو آپ کا انعم, لیکن اگر اس کے اندر وہ اینڈ پر تا ساکن آئے تو اس کا جو معنی ہے وہ کیا بن جاتا ہے, اس کا معنی ہو جاتا ہے تم, یعنی کہ مذکر, تم لڑکا جو میرے سامنے ہے. انعمتا تم لڑکے نے انعام کیا. ٹھیک ہے, مرد نے انعام کیا. انعمتی, اگر یہی انعم کے ساتھ جو ہے وہ تا زیر کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں, تم مؤنث, تم لڑکی نے انعام کیا. اور اگر یہی تا آ جائے اور اس تا کے اوپر جو ہے وہ پیش آ جائے انعم تو وہ تا پیش جو ہے وہ کیا کہے گا کہ کس نے انعام کیا, میں نے انعام کیا. انعمتا, انعمتی, انعمتو. تا زبر تم لڑکے نے, تا زیر تم لڑکی نے, تا پیش میں نے. اور انعمت آخری ہے گیا ہمارا کہ اگر یہی انعم ہو لیکن اینڈ پر جو تا ہے وہ سکون کے ساتھ آ جائے انعمت, تو اس ایک عورت نے یا اس ایک لڑکی نے وہ جو غیر حاضر ہے, یاد ہے آپ کو جو ہم نے اس میں یا میں بھی کیا تھا جو ہے نا کہ تا میں, تا زبر میں بھی جو شروع میں آ رہا تھا اس میں ہم نے کیا تھا کہ تا زبر جو ہے وہ تم لڑکے ہیں, لڑکی کے لیے بھی آتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اس لڑکی کے لیے جو یہاں پہ اس کمرے میں, اس گھر میں, ملک میں موجود نہیں ہے, اس کے لیے بھی کہ اس ایک عورت نے جو ہے موجود نہیں ہے, انعمت, اس نے انعام کیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں کہ انعام کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ انعام کا مطلب ہے انعام کرنا. اب اس کو مزید جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ کریں کہ تا زبر کا مطلب خود ہی اپنے دل میں جو ہے نا آپ بتائیں کہ تا زبر کا مطلب انعام, انعام کیا کس نے, تم مذکر لڑکے نے. انعمتی, انعام کیا کس نے, تم لڑکی نے. انعمتو, انعام کیا کس نے, میں نے انعام کیا, تو میں نے. تا ساکن, کس نے انعام کیا, اس لڑکی نے, ایک عورت نے جو یہاں پر موجود نہیں ہے, جو غیر حاضر ہے. انعمت, انعمت علیہم. اب علیہم کو بھی ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے, علا جس کے معنی ہے اوپر, اور ہم, اگین یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, بہت زیادہ بار آئے گا قرآن کے اندر. ہم جو ہے وہ کس کے لیے ہے, ان, ٹھیک ہے, وہ لوگ, وہ تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پرسن پروناؤن جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, غیر حاضر, غیر موجود, وہ لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 2 طرح سے آ سکتا ہے, ہم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور ہوم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم اپنی وکیبلری نوٹ بک میں جو ہے نا وہ ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر. کہ اعلیٰ, ہم نے دیکھا کہ جب بھی کہیں پر اعلیٰ آئے گا تو اس اعلیٰ کا کیا مطلب ہوگا, اعلیٰ کے معنی ہوں گے اوپر. اور جب کہیں پر جو ہے نا یا ہم یا ہوم آئے گا تو اس ہم یا ہوم کے جو معنی ہوں گے وہ ہم یا ہوم کسی لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا علیہم, اور کہیں پر ہم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کسی ورڈ کے آخر میں, یا یہ کہ الگ سے اسٹینڈ الون بھی ہم یا ہم آ سکتے ہیں. تو ان کے جب بھی معنی ہوں گے تو وہ تھرڈ پرسن جو یہاں پر موجود نہیں ہے, غیر حاضر, ان, وہ سب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راستہ چاہیے, کس کا چاہیے, ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا, جو آپ کے چنے میں بندے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پیچھے کی پریویس کوئی ایگزامپل ہے کہ کچھ لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یافتہ تھے, اور ان کا جو راستہ تھا, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, ان کا جو راستہ تھا وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. انبیاء کا جو ہے نا جو راستہ تھا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ جس کے اوپر ہم چلیں. یہ تو وہ ہیں جن کا راستہ ہمیں چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی بات ہے نا, ہر چیز اپنے اس سے اپوزٹ سے پتہ ہی لگائی جا سکتی ہے کہ بالکل پچ بلیک ڈارکنیس تھی اور بالکل اس میں کوئی لائٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, یا بالکل لائٹ تھی اور اس میں کوئی ڈارکنیس نہیں تھی. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تو ہمیں راستہ چاہیے انعمت علیہم, اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے. 2 اور قسم کے لوگ ہیں جو مطلب یہ ان میں سے ہم نہیں بننا چاہتے. سارے کے سارے نام یافتہ نہیں ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے پسندیدہ نہیں ہوں گے. تو وہ کون ہوں گے, غیری کے معنی نہ کے. ٹھیک ہے, تو غیری بھی آپ اپنی وکیبلری نوٹ بک میں جو ہے نا وہ ایڈ کر لیں کہ غیری کا کیا مطلب ہے. یہاں پر میں لکھنا بھول گئی ہوں کہ غیری کا جو مطلب ہے وہ نہ. ٹھیک ہے, کسی چیز کو نگیٹ کرنا. غیر, ویسے تو اردو میں غیر محرم جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا, تو غیر محرم وہ نہیں ہے آپ کا محرم. ٹھیک ہے, نا محرم ہے وہ آپ کا. تو غیر نہ کہ, یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دے جو کہ کون ہے, الد مغدوب. مغدوب میں بھی آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے, ال جو ہے وہ اسپیسیفک کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے, کہ وہ کوئی مطلب عام نہیں ہے, خاص یہ پرٹیکولر لوگ ہیں. مغدوب جن کے اوپر کیا کیا گیا, غضب کیا گیا. خالی غضب ہوتا تو پھر تو غضب والی بات آ جاتی نا. یہ میم زبر اوب کر کے جو صیغہ آ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا مجہول ہے, پیسو ہے, کہ ان کے اوپر غضب کیا گیا. کس کی طرف سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب آیا. علیہم, اگر آپ نے پہلی بار علیہم اچھا سا کیا تھا تو اب آپ کو اچھا سا آئے گا کہ علا کے معنی اوپر, اور ہم کے معنی جو ہے نا کیا نام ہے, ان کے. ٹھیک, وا اور لا نہیں. وا کے معنی اور
لا کے معنی نہیں. ٹھیک ہے, نہیں چاہیے ہم ان لوگوں کا راستہ. اب لا کو بھی ہم یہاں اپنی ووکیبلری نوٹ بک کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں. لا ویسے ان جنرل آپ کو آنا ہی چاہیے, لیکن چلیں اگر نہیں بھی آتا تو ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ غیری بھی نہ ہے اور لا بھی جو ہے وہ نہیں کے لیے آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو لا بھی جو ہے وہ نہیں. الضالین, الضال دلالت اور گمراہی سے ہے ورڈ. ٹھیک ہے, ال آپ کو پتہ لگ گیا, ال جو ہے وہ پرٹیکولر لوگ, ضال جو دلالت اور گمراہی کے اندر ہے, سیدھے رستے سے دور ہیں, گمراہ ہیں. اور اینا اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے العالمینہ میں جو اینا تھا وہ کس لیے استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ وہی ریپیٹیشن ہے, وہی وہ ہے ریویژن ہے کہ یہ جو ہے وہ سب کے لیے ایس یا ای ایس کے لیے یا جمع کے صیغے کا لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسے اینا پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی طرح اونا پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے سب کے لیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہماری سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. تو اب ہماری نیت اور انٹینشن کیا ہے؟ سب سے پہلی تو ہماری یہ نیت اور انٹینشن ہے کہ جو ہے نا کہ ہمیں لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ نے اپنے ہوم ورک میں 3 ٹائمز ایٹ لیسٹ جیسے میں نے سکھایا ہے, صراطہ راستہ, لذینہ ان لوگوں کا, انعم انعام کیا, تا زبر تو نے, علی اوپر, ہم ان کے, اس طرح کرنا ہے آپ نے 3 ٹائمز. اس کو ضرور ریوائز کرنا ہے. جو ووکیبلری نوٹ بک ہے اس کو بھی کوشش کریں 3 ٹائمز ریوائز کریں. اس کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیلف ٹیسٹ بھی کریں اس کے اوپر کہ آپ کو ورڈز آ رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ کہ مطلب جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اس کا نیکسٹ جو obvious نتیجہ یا جو اس کا ثمر ہونا چاہیے نا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم جب نماز میں اب سمجھ کر جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ہمارے دل سے نکل رہا ہونا چاہیے کہ یا اللہ, آسمان کی طرف دیکھوں, زمین کی طرف دیکھوں, پرندوں پودوں اور جو ہے نا کیا نام ہے جو سمندری مخلوق ہے, آسمانی مخلوق ہے, مطلب وہ ساری دیکھوں تو میں کہتی ہوں رب العالمین, یا اللہ کس کس جہان کا تو رب ہے, کیسے کیسے تیری تعریف کروں. مطلب جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو وہ آپ کو یاد ہے اور آپ کہیں اللہ تجھ سے زیادہ کوئی ہے الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کے اس کے ساتھ مطلب آپ کو ایسے ہو کہ جیسے میں اللہ کے سامنے ایسے نماز کے اندر کھڑی ہوئی ہوں کہ بالکل اسی طرح میں قیامت کے دن بھی آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی. بس وہ مالک یوم الدین ہے اور وہ دن آ جائے گا پلک جھپکتے ہوئے اور مجھے اس دن حساب دینا ہوگا. میری تیاری نہیں ہے, یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیاری کروں. کیسے تیاری کروں؟ یا اللہ مجھے توفیق دے دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مجھ سے یہ والی عبادت نہیں ہوتی, میں اس چیز میں جو ہے نا میری یہ اخلاق اچھے نہیں ہے. یا اللہ مجھ سے یہ والی نماز نہیں پڑھی جاتی, یہ چھوٹ جاتی ہے مجھ سے اس چیز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. یا اللہ مجھے تیرے سے مدد چاہیے اس کے اوپر کہ میں عبادت اچھی سی کر سکوں. اور اپنے حالات کوئی نہیں ہے یا اللہ میرے, لیکن یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے نہیں پتہ, میں کنفیوز ہو جاتی ہوں, میں دائیں چلی جاتی ہوں, میں بائیں چلی جاتی ہوں, کبھی میں جو ہے نا کیا نام ہے مطلب اس شعبے میں پڑ جاتی ہوں, کبھی اس شک میں چل جاتی ہوں, کبھی میں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہوں. اللہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ پکڑ, جیسے سیدھا پاتھ ہوتا ہے نا بالکل, آپ کو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جی پی ایس گوگل بالکل ایک سیدھے رستے میں چلا رہا ہے. یا اللہ مجھے اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جو ہے نا وہ سیدھے رستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, تیرے پسندیدہ نبیین, نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا جو راستہ ہے مجھے اس کو پڑھنے اور سیکھنے کی بھی توفیق دے اور مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق دے. اور جو بھی کوئی مغضوب ہیں جو ہے نا کیا نام ہے یہود میں سے, ضالین ہیں نصارہ میں سے, یا جنرل دنیا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اگر وہ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ غضب آ رہے ہیں یا وہ سیدھے رستے سے دور ہیں, تو یا اللہ مجھے ان سے بچا لے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کو اسپرٹ کے ساتھ, صرف یہی نہیں کہ ورڈ بائی ورڈ ہم نے سیکھ لیا تو بس اب ہمیں وہ کہتے ہیں نا ایک لا ہوتی ہے ہر چیز کی اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. تو یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کو خالی جو سیکھنا ہے وہ بائی وہ نہ ہو, لا نہ ہو کہ چل وہ ہمیں ساری وکیبلری آ گئی, جیسے آپ کو کوئی لینگویج آ گئی تو آپ نے بہت بڑا مطلب وہ کارنامہ ہو گیا, بلکہ یہ کہ ویکیبلری جاننے کی وجہ سے جو اس کی اسپرٹ ہے وہ ہم پہ اب اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اب ہمارا عمل کیسا تبدیل ہوا ہے. کیا ہم واقعی ہم رب العالمین کی ویسی تعریف کرتے ہیں؟ کیا ہم ویسے الرحمن الرحیم کے بندے بن گئے ہیں, رحم کرنے والے؟ کیا ہم نے مالک یوم الدین سے ملاقات کے دن کی تیاری کی ہے؟ کیا ہماری ایاک نعبد عبادت بہتر ہوئی ہے؟ کیا ایاک نستعین اس سے دعائیں مانگنا ہماری جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں, ہماری دعائیں میں اضافہ ہوا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, کیا اس کو بار بار یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ نہیں پتہ, تو مجھے سکھا دے, کیا یہ بہتر ہوا ہے؟ کیا ہماری صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش زیادہ ہوئی ہے؟ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں سے بچنے کی بھی, کوئی مغضوب ہو جائیں یا ضالین نہ ہو جائیں, کیا ان کوششوں میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کو جو ہے نا وہ میمورائز کرنے کی, بلکہ اس پہ مسلسل مرتے دم تک جو ہے نا وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اگین آپ کا ہوم ورک ہے کہ 3 ٹائمز اس کو ورڈ بائی ورڈ ریوائز کرنا ہے.
اور نماز میں کوشش کرنی ہے کہ اس کی روح اور اس کی اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں ضرور پتہ لگے. کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا جو ہے نا وہ اس کے اندر امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، یا اگر آپ کی کوئی کوئری یا کنفیوژن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہم آمین.